الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کا عنوان ہے 3 وہ اعمال جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور 3 وہ اعمال جن کے ذریعے سے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، ٹھنڈک کے زمانے میں ٹھنڈے پانی سے آدمی سنت کے مطابق وضو کر رہا ہے، یا کوئی بیماری ہے، بیماری کی وجہ سے وضو کرنے میں تکلیف اور دقت محسوس ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود سنتوں کا اور آداب کا پورا خیال رکھتے ہوئے کامل اور مکمل وضو کرتا ہے، تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے بندے کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامل اور مکمل وضو کرنا آدھا ایمان ہے، ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ جب بندہ وضو کرتا ہے اور اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو جو پانی چہرے سے گرتا ہے، جو پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے، تو اس کے ذریعے سے جتنے بھی اس نے آنکھ کے ذریعے سے گناہ کیے ہیں وہ تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ جب بندہ کونیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے اور پانی یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو جتنے گناہ ہاتھ کے ذریعے سے ہوتے ہیں وہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب بندہ پیر دھوتا ہے تو پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ جتنے گناہ اس نے پیروں کے ذریعے سے کیے ہیں وہ تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ وضو اتنا بڑا عمل ہے، اور پھر وضو کرنے کے بعد دعائے معصورہ پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز اس حال میں پڑھے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف متوجہ نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میری طریقے سے وضو کرے اور 2 رکعت نماز اس حال میں پڑھے کہ وہ اپنے نفس سے کسی طرح کی کوئی بات نہ کرے، تو اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوسرا عمل جس کے ذریعے سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جماعت کے لیے مسجدوں میں چل کر جانا۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی وضو کرتا ہے اور اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، فرض و نماز کے لیے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف جاتا ہے تو اس کے ہر قدم پر ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ قبیلے بنو سلمہ کے لوگوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ مسجد نبوی کے پاس کچھ جگہ خالی ہے، تو انہوں نے اپنے محلے سے مسجد نبوی کے پاس منتقل ہونے کا ارادہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے پوچھا، کیا تمہارا ایسا ہی ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر ہاں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے گھروں سے چلتے ہو تو تمہارے ہر نشانے قدم پر اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ حضرات علماء نے اسے مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ جو آدمی مسجد میں جتنی دور سے آتا ہے اور اس کو آنے میں جتنی دقت اور دشواریاں پیش آتی ہیں، اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔
اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت مسجد میں جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اپنے گھر میں یا اپنی دکان میں نماز پڑھتا ہے اور ایک آدمی مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز پڑھنا 25 درجے یا 27 درجے افضل ہے۔ اور جو حضرات بغیر عذر کے مسجدوں کی جماعت چھوڑ کر اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کے لیے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میری طبیعت چاہتی ہے کہ میں ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اور تیسرا وہ عمل کہ جو گناہوں کا کفارہ کرتا ہے، گناہوں کا کفارہ جس کے ذریعے سے ہو جاتا ہے، وہ نماز کے بعد مسجدوں میں بیٹھنا، نماز کے بعد مسجدوں میں بیٹھنا، نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ بیٹھنا ذکر و تسبیح کے لیے ہو، یہ بیٹھنا قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ہو، یہ بیٹھنا تعلیم قرآن کے لیے ہو، یہ بیٹھنا مسائل سیکھنے سکھانے کے لیے ہو، یا یہ بیٹھنا نماز پڑھنے کے لیے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک فجر میں یہی تھا کہ آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اشراق تک اپنے مصلی پر بیٹھے رہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ جب تک انسان اپنے مصلی پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، بشرطے کہ وہ دنیاوی گفتگو نہ کرے، دنیاوی باتوں میں مصروف اور مشغول نہ ہو۔ ایک دوسری روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھنے کے بعد یا نماز کے انتظار میں جب تک آدمی اپنے مصلی پر بیٹھا رہتا ہے، دنیاوی کلام اور گفتگو نہیں کرتا، تو وہ نماز ہی کی حالت میں ہوتا ہے اور نماز پڑھنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز میں کچھ ذرا زیادہ تاخیر ہو گئی، حضرات صحابہ کرام انتظار کر رہے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حضرات نماز کا انتظار کرتے رہتے ہیں وہ نماز ہی میں ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کا ثواب ہی ان کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اتنا بڑا عمل ہے۔ جو آدمی اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے تو اس کے اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر اس کا مسجد میں چل کر کے جانا، جا کر کے نماز پڑھنا، اس کے لیے مزید ثواب ہے، مزید فضیلت کی چیز ہے۔ اور تین وہ اعمال جن کے ذریعے سے درجات بلند ہو جاتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اطعام الطعام، کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، خواہ وہ اپنے ہوں، پرائے ہوں، دوست ہو، دشمن ہو، موافق ہو، مخالف ہو، مسلم ہو، نو مسلم ہو، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ دشمنوں کو کھانا کھلانا اس میں زیادہ ثواب ہے۔ اور پھر انسانوں کی تخصیص نہیں، انسان ہو یا جانور ہو، جانوروں کو کھانا دینا، جانوروں کو چارہ دینا، اس میں بھی اجر و ثواب۔ آپ کو معلوم ہے ایک فاحشہ عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اس کی مغفرت کر دی گئی، اور ایک عورت نے بلی کو باندھ کر رکھا چوہوں کی وجہ سے، لیکن کھانے پینے کو کچھ نہ دیا، وہ بلی بھوک کی وجہ سے مر گئی تو جہنم میں داخل کی گئی۔ حتیٰ کہ پیڑ پودوں کو پانی دینا
یہ بھی باعث ثواب اور فضیلت کی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ایسے لوگوں کی تعریف کرتا ہے جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے دوسرے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کھانے کی ان کو ضرورت ہے، ضرورت مند ہے، کھانے سے ان کو محبت ہے، لیکن اس کے باوجود یتیم کو، مسکین کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور دوسرا وہ عمل جس کے ذریعے سے درجات بلند ہوتے ہیں، سلام کو رواج دینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلام آپس میں پیار کا ذریعہ ہے، محبت کا ذریعہ ہے، نفرت، عداوت، دشمنی، کینہ، کپٹ اس کو دور کر دیتا ہے، انسان کے اندر سے کبر کو دور کر دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے، اور آپ نے فرمایا تم جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ مومن ہو جاؤ، اور مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپس میں محبت کرنے لگو، اور میں کیا تم کو ایسا نسخہ نہ بتا دوں کہ اگر تم اس کو کرنے لگو تو تمہارے درمیان محبت، پیار پیدا ہو جائے۔ حضرات صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اپنا ہو پرایا ہو، سب کو سلام کرو، سلام کے اندر پہل کرو۔ اور بعض روایتوں میں اس کی جگہ ہے نرم گفتگو، اچھی گفتگو۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہو، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو اچھی بات کے ذریعے سے، اس لیے کہ اچھی بات کہنا یہ صدقہ ہے۔ کسی کے دل کو خوش کر دینا جائز بات سے یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، بہت بڑا اجر و ثواب اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ قرآن کریم کے اندر فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات، نرم بات، میٹھی بات کہو، کڑوی بات نہ کہو، لٹ نہ مارو۔ اگر گڑ نہیں دے سکتے تو گڑ جیسی بات تو کہہ دو، تمہارے پاس دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، نہیں دے سکتے تو اچھی بات کہو، اچھا کلام کرو۔ اور تیسرے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات میں نماز پڑھنا جب کہ لوگ سو رہے ہوں، تہجد کی نماز فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز ہے۔ یہ نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے، تہجد کے ذریعے سے اللہ کی قربت، اللہ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے، گناہ اس سے مٹ جاتے ہیں، گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور تہجد کا جو وقت ہوتا ہے وہ وقت ہوتا ہے جس میں لوگ نیند کے اندر مستغرق رہتے ہیں، اور اللہ کی انوار و تجلیات کا ظہور ہوتا رہتا ہے، اللہ کی رحمت اس وقت اترتی ہے، ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو دوں، ہے کوئی طلب کرنے والا کہ میں اس کے مطالبے کو پورا کروں، ہے کوئی آدمی بیمار کہ میں اس کو عافیت بخشوں، ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ اور صبح صادق تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے لوگوں کی تعریف بیان فرمائی، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ بہت سے بزرگان دین کے بارے میں لکھا ہے کہ جب اللہ کے یہاں پیشی ہوئی تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کچھ کام نہ آیا، صرف 2-4 رکعات جو تہجد کے وقت اٹھ کر کے پڑھ لیا کرتا تھا، بس وہی کام آئی، اس کے ذریعے سے مغفرت ہو گئی۔ تو بزرگان محترم، پہلے 3 اعمال جن کے ذریعے سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، گناہوں کا کفارہ ہے، اور اخیر کے 3 اعمال جو انسان کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ آخر میں ایک حدیث پاک
حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن فجر کی نماز کے اندر تاخیر ہو گئی۔ آپ جلدی سے تشریف لائے، اقامت صلاۃ کا حکم دیا گیا اور آپ نے مختصر سی نماز پڑھا کر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور لوگوں سے کہا کہ اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو، اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ مجھے آنے میں تاخیر کیوں ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ میں رات میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا اور جتنی نماز کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اتنی میں نے نماز پڑھی، لیکن پھر مجھے اونگ آ گئی، نماز پڑھنا میرے لیے مشکل ہو گیا، تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا، اللہ کی رؤیت حاصل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محمد، میں نے کہا لبیک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ مقرب فرشتے کس چیز کے سلسلے میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دونوں شانوں کے درمیان میں اپنا ہاتھ رکھا اور اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، جس کی وجہ سے تمام چیزیں میرے سامنے واضح ہو گئی اور تمام چیزوں کا مجھے اس وقت علم ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ محمد تم جانتے ہو مقرب فرشتے کس چیز کے سلسلے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جانتا ہوں۔ میں نے کہا کہ کفارات اور درجات کے سلسلے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کفارات کیا ہیں؟ میں نے کہا کامل اور مکمل طریقے پر وضو کرنا، جماعت کے لیے مسجدوں میں چل کر کے جانا، اور نماز کے بعد نماز کے انتظار میں بیٹھنا۔ فرمایا کہ درجات کیا ہیں؟ میں نے کہا کہ کھانا کھلانا، سلام کو رواج دینا، اور یا نرم گفتگو کرنا، اور رات میں نماز پڑھنا جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یہ کام کر لے تو وہ خیر کے ساتھ رہے گا، خیر پر مرے گا، اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا، گویا کہ کوئی گناہ اس سے نہیں ہوا۔ بزرگان محترم، کسی عمل کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف یہی 3 اعمال ہیں جو گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، یا یہی 3 اعمال ہیں جو درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتے ہیں، نہیں، اور بھی ہیں، لیکن خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان فرمایا۔ اور وضو، جس کے بارے میں فرمایا کہ وضو کامل مکمل کرنا آدھا ایمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔